بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 40 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے کنفیوشس کی تعلیمات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کنفیوشس نے کیا تعلیم دی اپنے پیروکاروں کو۔ کنفیوشس کی مشہور تعلیم کون کون سی ہے، وہ اپنے پیروکاروں کو کیا سکھانا چاہتا تھا، اس نے دنیا کے سامنے کون سی اہم بات پیش کی جس کی وجہ سے وہ اتنا مشہور ہوا، ان سب کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ جانیں گے کہ اللہ سے متعلق کنفیوشس کی کیا تعلیم رہی۔ چینی زبان کے دو الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے تصور کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 1 شنگٹی بمعنی حاکم مطلق، نمبر 2 ٹی ین بمعنی آسمان۔ کنفیوشس نے اپنی تقریروں میں ٹی ین کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ ٹی ین خدا کی پروردگاری اور لامحدودیت پر دلالت کرتا ہے۔ کنفیوشس کی تعلیم کے مطابق خدا ایسے قانون وضع اور نافذ کرتا ہے جس کے ذریعے کائنات وجود میں آئی ہے اور اپنے مقررہ وقت تک قائم رہے گی۔ وہ اپنی شریعت انسان پر عطا کرتا ہے جس پر عمل کر کے انسان مقصد حیات اور سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ کی ہستی کو بیان کرنے کے لیے چینی زبان میں دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک شنگٹی اور دو ٹی ین۔ پہلا لفظ ہے شنگٹی اور دوسرا لفظ ہے ٹی ین۔ یہ دو الفاظ چینی زبان میں زیادہ مستعمل ہیں، اور کنفیوشس نے اپنی تقریروں میں اپنے درس میں ان دو الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنفیوشس نے خدا سے متعلق بحث کی ہے۔ کنفیوشس کی تعلیم میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کو تسلیم کیا جاتا ہے اور اس پر بات کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ دو جو لفظ ہیں شنگٹی اور ٹی ین، شنگٹی کے معنی تو حاکم مطلق کے ہیں اور ٹی ین کے معنی آسمان کے۔ کنفیوشس کی تعلیم کے مطابق خدا ایسے قانون وضع اور نافذ کرتا ہے جس کے ذریعے کائنات وجود میں آئی ہے، یعنی ان قوانین کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی اور یہ کائنات اپنے مقررہ وقت تک قائم رہے گی، اور خدا اپنی شریعت انسان پر واضح کرتا ہے تاکہ اس پر عمل کر کے انسان مقصد حیات اور سعادت ابدی حاصل کر سکے۔ اینلیکس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کنفیوشس نے ایسے زمانے میں خدا واحد کا نام سربلند کیا جب چین میں فطرتی مظاہر، ارواح خبیثہ اور باپ دادا کی روحوں کی پرستش کا رواج تھا۔ اس زمانے میں کنفیوشس نے کہا، خدا ہی حقیقی پناہ گاہ ہے جس کی تلاش ہمیشہ سے جاری ہے۔ جو خدا کو ناراض کرتا ہے اس کی نجات مشکل ہے۔ یعنی جب چین میں مظاہر پرستی، ارواح پرستی اور اجداد پرستی یہ سب چیزیں عام تھیں، اس زمانے میں اس نے خدا کا نام بلند کیا اور توحید کا پیغام دیا اور یہ کہا کہ جس کی تلاش انسان کو ہمیشہ سے جاری ہے وہ خدا کی ہی تلاش ہے، اور جو خدا کو ناراض کرتا اس کی نجات مشکل ہے۔ حیات بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے متعلق کنفیوشس کی تعلیم کیا ہے؟ کہتے ہیں حیات بعد الموت اور جزا سزا سے متعلق بھی صرف اشارات ملتے ہیں، کوئی واضح بیان نہیں ملتا۔ ایک موقع پر کنفیوشس نے کہا کہ اچھے بادشاہ اور نیکوکار عہدیدار جنہوں نے اپنی زندگی میں نمایاں کام کیے ہوں گے، مرنے کے بعد ان کو آسمان پر خدا کی قربت نصیب ہوگی
اور ان کو اختیار ہوگا کہ جب چاہیں وہ زمین پر آئے جائیں اور اپنے عزیزوں کی مدد کریں جو ان کو نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کنفیوشس کی تعلیم میں حیات بعد الموت سے متعلق کوئی واضح اشارہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے اسلام میں ایک ایک چیزیں کھول کھول کے بیان کی گئیں، ایسا کنفیوشس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف اشارات ملتے ہیں۔ جیسے کہ کنفیوشس کی یہ بات کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے مرنے کے بعد بھی انہیں خدا کی قربت نصیب ہوگی، اور ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جب چاہیں زمین پر آئے جائیں، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی اپنے رشتہ داروں کے اور ان پر اپنے جو لوگ ان کو نظر و نیاز پیش کریں گے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ جنت اور جہنم۔ کنفیوشس ادبیات میں جہنم کا ذکر کہیں نہیں ملتا، البتہ کہیں کہیں کوئی ایسے اشارات ملتے ہیں جن سے کوئی یقینی نتیجہ اخذ کرنا ممکن نہیں۔ مثلا یہ کنگ نامی کتاب جو کنفیوشس کی خود اپنی تصنیف کہی جاتی ہے، اس میں ہے جو خاندان نیکی کرتا ہے وہ یقیناً بے انتہا خوشیاں جمع کر لے گا، اور جو گھرانہ برائیوں کے در پہ ہوتا ہے اسے غیر محدود غم و افسوس سے سابقہ پڑے گا۔ لیکن خوشی سے کیا مراد ہے، غم کا کیا تصور ہے، اس کی تشریح کہیں نہیں ملتی۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں کہ اس کو خوشی اور غم ملے گی، خوشی ملے گی اگر اچھا کام کرے، نیکی کرے گا، برائی کرے گا تو اسے غیر محدود غم اور افسوس ملے گا۔ یہ خوشی اور غم کی تعین نہیں ہوتی کہ یہ مرنے کے بعد ملیں گے، یعنی جنت و جہنم کی صورت میں ملیں گے، یا اس کو زندگی میں مل جائیں گے۔ البتہ دونوں باتوں کا احتمال ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد یعنی جنت اور جہنم یا کسی ایسی مقام کا جہاں اس کو نعمتیں دی جا سکیں یا اس کو سزا دی جا، یا کسی ایسے مقام جہاں پہ اس کو سزا دیا جا سکے، وہ مرنے کے بعد بھی ممکن ہے۔ دونوں احتمالات ہیں، اس لیے باتیں بیان کیا جاتی کہ کچھ بس صرف اشارے ملتے ہیں، تعین اور تشریح اور توضیح نہیں ملتی ہے جنت و جہنم سے متعلق۔ 5 رابطے۔ نمبر 1 باپ کا بیٹے کے ساتھ تعلق، نمبر 2 بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی سے تعلق، نمبر 3 شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق، نمبر 4 بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ تعلق، نمبر 5 حاکم کا رعایا کے ساتھ تعلق۔ یہ 5 رابطے ہیں جن کو کنفیوشس بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 5 رابطوں کا ہونا ضروری۔ نمبر 1 باپ کا بیٹے کے ساتھ کیا رابطہ ہو، باپ کا بیٹے کے ساتھ کیا تعلق ہو، اس کو بیان کرتے ہوئے کنفیوشس میں ہے کہ باپ کے اندر شفقت اور محبت ہو اور بیٹے میں فرزندانہ احترام و تکریم ہو۔ اور دوسری بات جو ان 5 رابطوں میں سے دوسرے نمبر پہ جو ہے کہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا تعلق ہو، کیا رابطہ ہو۔ بڑے بھائی میں شرافت اور چھوٹے بھائی میں انکساری ہونی چاہیے، یہ رابطے ہونے چاہیے۔ تیسری بات شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق، شوہر کو راست بازو اور بیوی کو اطاعت شعار ہونا چاہیے۔ نمبر 4 بڑوں کا چھوٹے کے ساتھ تعلق میں یہ ہونا چاہیے کہ بڑوں کو غور و خوض کرنا اور چھوٹوں کو ادب کرنا چاہیے۔ نمبر 5 حاکم کا رعایا کے ساتھ تعلق، حاکم کا رعایا کے ساتھ رابطہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں میں خیر اندیشی اور عوام میں وفاداری ہونی چاہیے۔ یہ باتیں ہوں گی، یہ جو 5 باتیں ہیں، جب ان سے متعلق یہ چیزیں ہوں گی کہ باپ کے اندر شفقت ہوگی اور بیٹے میں فرزند احترام و تکریم ہوگا، بڑے بھائی میں شرافت ہوگی، چھوٹے بھائی میں انکساری ہوگی، شوہر کے اندر راست بازو اور بیوی میں اطاعت شعاری ہوگی، اور بڑوں کو غور خوض کرنے کی عادت ہوگی، چھوٹوں کو ادب کرنے کا سلیقہ ہوگا، اور حکمرانوں میں خیر اندیشی اور عوام میں وفاداری۔ یہ سب جب چیزیں ہوں گی تو 5 رابطے جو مضبوط ہوں گے اور معاشرہ اور ملک پرامن اور پرسکون رہے گا۔ کنفیوشزم میں 4 نظریات بیان کیے جاتے ہیں۔ 4 نظریات میں سب سے پہلے نمبر پہ لی کا مطلب ہے کہ ہم اسے درست راستہ یا درست رویہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نظریہ ہماری اندرونی فطرت اور رویے کا بنیادی اصول ہے۔ نمبر 2 اس کا مطلب چیزوں کو سر انجام دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 3 سماجی اعتبار سے بہترین کام کرنے پر آمادگی۔ اس نظریے کی روح سے یہ ضروری ہے کہ ہر فرد کو اسی کی فطرت کے مطابق کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 4
یہ ایک مثالی حالت ہے جو تدریجاً حاصل ہوتی ہے۔ چی میں ہر شخص سوال کا سامنا کیے بغیر عادت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ چینی زبان کے الفاظ ہیں چاروں، لی، یی، جن اور چی۔ یہ چار الفاظ ہیں، یہ اصطلاحی الفاظ ہیں۔ لی کا مطلب ہوتا ہے کہ درست رویہ یا درست راستہ، اور کسی بھی امور کو بہتر طریقے سے انجام دینے کو یہ کہا جاتا ہے، یہ۔ اور سماجی اعتبار سے بہترین کام کرنے پر جن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ہر شخص کسی سوال کا سامنا کیے بغیر عادت کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ سوال سے پرے ہوتا ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، بہت پاک صاف زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے چی کا لفظ بولا۔ یہ چار نظریات پیش کرتا ہے، لی، یی، جن، چی۔ یہ چار نظریات ہیں جو کو انسان کے اندر ہونے چاہیے، جو ہر انسان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، یہ کنفیوشزم چاہتا ہے۔ اصول بھی پیش کرتا ہے کنفیوشزم۔ کنفیوشس کے سیاسی اصول میں پہلا اصول ہے کہ بادشاہ خود اپنے عمل سے رعایا کے لیے اچھی مثالیں قائم کرے۔ دوسرا اصول، حکومت بغیر عوام الناس کی حمایت کے قائم نہیں رہ سکتی۔ تیسرا اصول، حکمراں طبقہ اور رعایا اپنے اپنے فرائض خلوص نیت سے سر انجام دیں۔ پانچواں اصول، لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے جسے وہ خود اپنے لیے پسند نہ کرے۔ چھٹا اصول، عہدوں پر ایماندار اور دیانتدار آدمی کو مقرر کیا جائے۔ خلاصہ آج کے اس وقت خلاصہ یہ ہے کہ کنفیوشس کی تعلیمات کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے پڑھا اللہ سے متعلق کیا تعلیم ہے، پھر اس کے بعد حیات بعد الموت، پھر جنت و جہنم کے بارے میں پڑھا، پھر 5 رابطوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ 5 رابطے کون کون سے، پھر 4 نظریات کو پڑھا کہ وہ 4 نظریات کیا ہیں، پھر سیاسی اصول جو 6 اصول بیان کیے ہیں اس کی